رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، اور وہ زنگ روئے بغیر زائل نہیں ہوتا۔ یہ ایسے آنسو ہیں جو نکلتے باہر ہیں دھوتے اندر ہیں۔ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن مجید کے دوران دیکھیں کہ کہیں رحمت کی آیت آتی ہے تو کیفیت رحمت والی بنے گی، مگر ایک جہنم کیا ذکر آئے گا تو بندے کو رونا آئے گا، تو گویا کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ قیامت کے روز ندا کی جائے گی اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ اپنی مجرم والی جو حرکتیں ہماری، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کا بندہ یاد کرے گا نا کہ میرے سر پر اتنی نمازوں کا بوجھ جو قضا نمازیں ہوئی ان کا بار، گانے باجوں کا بوجھ، جھوٹ و غیبت کا بوجھ، ماں باپ کی نافرمانی، تو سود تو رشوت، اب یہ گناہوں کا بوجھ لیے میں مجرم بن کر اگر قیامت کے روز اٹھایا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اور قرآن ہی کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اگل دے گی اپنے راز، عذاب کہیں گے کہ اس نے کیا کام کیا، جس زمین پر میں نے گناہ کیا وہ زمین میرے خلاف گواہیاں دے گی۔ اللہ کے نافرمانی کر کر چلے گئے، آپ بولو کسی نے دیکھا نہیں، ارے اللہ کے بندو زمین گواہ ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں، الہاکم التکاثر، جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پڑھا، ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے، جو نہیں رو سکے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے۔ اب آنکھیں گناہوں سے گندی ہو گئیں، کیسے صاف ہوگی؟ آنسو نکالے آنسو، کوشش کرے اللہ کی رضا کے، نہیں سر جھکاؤ، اللہ کے حضور دعا کرو یا اللہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا، مجھے بھی رونا نصیب کر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی کتاب ہے احسن الویہ لآداب دعا، لکھتے ہیں کہ دعا کے دوران کوشش کرے کہ آنسو ٹپک جائے، آنسو بہہ جائے، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت ہے یعنی قبولیت کی دلیل ہے۔ رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے، کہ کوشش کرے کہ دعا میں ایک آدھ قطرہ آنسو کا ٹپک جائے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نا ایک آدھ قطرہ، ہم تو دیکھتے ہیں یار یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، ارے بھائی تمہیں رونا نہیں آتا؟ نہیں آتا رونا؟ ارے اسی پہ رو لو، اسی پہ رو لو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا۔ ارے سارے رو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے تو رو رہے ہیں، دعا کر رہے تو رو رہے ہیں، اور یہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے امیر سنت کے فیضان ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، رونا آتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے، احساس سے ندامت دلاتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ تو اگر رونے والی کیفیت، رونے والا جذبہ، رونے والا مزاج ہو، اور رونے کے اوپر بندہ غور کرے کہ خوف خدا سے رونا ایسا عظیم عمل ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نجات کیا ہے؟ نجات کتنا عظیم سوال ہے یہ۔ ارشاد فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو، دوسروں کی عیب جوئی کے بجائے اپنی عیب جوئی کرو۔ ہمارا رونا تو روزگار کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے رونا، یعنی آنسو ہیں ہمارے بعد، ایسا نہیں کہ ہمارے آنسو نہیں ہیں، ابھی کچھ ہوگا ٹپ 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 آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، یہاں آمدنی کم ہوگی رونا شروع کر دیں گے۔ غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا
تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور